الصلاة خير من النوم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، حضرت احمد بن سعید رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد محترم سے نقل کرتے ہیں، کوفہ میں ایک عبادت گزار، خوبصورت اور ایک نیک سیرت نوجوان رہا کرتا تھا۔ وہ اپنا زیادہ تر حصہ مسجد میں گزارتا اور ہر وقت یاد الہی میں مشغول رہتا۔ ایک مرتبہ ایک حسین و جمیل اور عقل مند عورت نے اس کو دیکھ لیا۔ دیکھتے ہی اس پر وہ عاشق ہو گئی اور اس کے خیال میں گم رہنے لگی۔ بالآخر جب محبت شدت اختیار کر گئی تو وہ راستے میں کھڑی ہو گئی۔ کچھ دیر کے بعد وہ نوجوان مسجد کی طرف جاتا دکھائی دیا۔ وہ اس کی طرف لپکی اور کہا، نوجوان، میں تجھ سے ایک بات کرنا چاہتی ہوں، میری بات سن لو، پھر جو چاہے کرنا۔ اس شرم و حیا کے پیکر نوجوان نے جب ایک غیر محرم عورت کی آواز سنی تو اس کی طرف متوجہ نہ ہوا اور نگاہیں جھکائے تیزی سے مسجد کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب مسجد سے گھر کی طرف آنے لگا تو وہی عورت ملی اور کہنے لگی، اے نوجوان، میری بات سن، میں تجھ سے کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ نوجوان نے نگاہیں جھکا کر جواب دیا، یہ تہمت کی جگہ ہے، میں نہیں چاہتا کہ لوگ مجھ پر تہمت لگائیں۔ عورت نے کہا، واللہ میں تیری حالت سے اچھی طرح خبردار ہوں، لیکن میں اپنے نفس کے ہاتھوں مجبور ہوں۔ میں خوب جانتی ہوں اتنا معمولی سا تعلق بھی لوگوں کے نزدیک بہت بڑا ہے۔ تم جیسے نیک خصلت اور پاکیزہ لوگ آئینے کی طرح ہوتے ہیں، چھوٹی سی بھی غلطی ان کو داغدار بنا دیتی ہے۔ لیکن میں کیا کروں، میں بے بس ہوں۔ میرے دل کا حال یہ ہے کہ ہر وقت تیری یاد میں تڑپتی رہتی ہوں اور میرے جسم کے تمام اعضاء تیری ہی طرف متوجہ ہیں۔ نوجوان اس کی بات سن کر کچھ کہے بغیر اپنے گھر کی طرف چلا گیا۔ گھر جا کر اس نے نماز پڑھنا چاہی، لیکن اسے خشوع اور خضوع حاصل نہ ہو سکا۔ بالآخر اس نے ایک خط لکھا اور باہر آیا تو دیکھا کہ وہی عورت اسی جگہ کھڑی ہوئی ہے۔ نوجوان نے جلدی سے وہ خط اس کی طرف پھینکا اور واپس چلا گیا۔ عورت نے خط اٹھایا اور بے تاب ہو کر پڑھنے لگی۔ خط میں لکھا تھا، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں۔ اے عورت، یہ بات اچھی طرح ذہن نشیں کر لے کہ بندہ جب اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو اللہ پاک اس کو درگزر فرماتا ہے، جب دوبارہ گناہ کرتا ہے تو اللہ پاک اس کی پردہ پوشی فرماتا ہے، لیکن جب بندہ اتنا نافرمان ہو جاتا ہے کہ گناہوں کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیتا ہے تو اللہ پاک اس سے سخت ناراض ہوتا ہے، اور اللہ کی ناراضگی کو زمین و آسمان، پہاڑ، شجر و حجر کوئی بھی برداشت نہیں کر سکتی۔ پھر کس میں ہمت ہے کہ وہ اس کی ناراضگی کا سامنا کرے؟ اے عورت، اگر تو اپنے بیان میں جھوٹی ہے تو میں تجھے وہ دن یاد دلاتا ہوں جس دن یہ آسمان پگھل جائے گا اور پہاڑ روئی کی طرح اڑ جائیں گے اور تمام مخلوق اللہ کے سامنے گھٹنے ٹیک دے گی۔ اللہ کی قسم، میں اپنی اصلاح میں کمزور ہوں، پھر بھلا میں دوسروں کی اصلاح کیسے کر سکتا ہوں؟ اگر تو اپنی باتوں میں سچی ہے اور واقعی تیری کیفیت وہی ہے جو تو نے بیان کی، تو میں تجھے ایک ایسے طبیب کا پتہ بتاتا ہوں جو ان دلوں کا بہترین علاج جانتا ہے، جو مرض عشق کی وجہ سے زخمی ہو گئے ہوں اور ان زخموں کا علاج کرنا خوب جانتا ہے، جو رنج و غم کی بیماری میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ جان لے وہ طبیب حقیقی اللہ ہے۔ تو سچی طلب کے ساتھ اس کی بارگاہ میں ہو جا۔ بے شک میں اللہ کے اس فرمان عالی شان کی وجہ سے تجھ سے تعلق نہیں رکھنا چاہتا، جیسا کہ اللہ پاک نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے، اور انہیں ڈرا اس نزدیک آنے والے آفت کے دن سے جب دل گلوں کے پاس آ جائیں گے، غم بھرے اور ظالموں کا نہ کوئی دوست نہ کوئی سفارشی جس کا کہا مانا جائے۔ اللہ جانتا ہے چوری چھپے کی نگاہ اور جو کچھ سینوں میں چھپا ہوا ہے۔ اے عورت، جب یہ معاملہ ہے تو خود سوچ لے کہ بھاگنے کی جگہ کہاں ہے اور فرار کیوں کر ممکن ہے۔ عورت نے خط پڑھ کر اپنے پاس رکھ لیا۔ کچھ دن کے بعد پھر اسی راستے پر کھڑی ہو گئی۔ جب نوجوان کی نظر اس پر پڑی تو وہ واپس گھر کی طرف جانے لگا۔ عورت نے پکار کر کہا، اے نوجوان، واپس نہ جا، اس ملاقات کے بعد پھر کبھی ہماری ملاقات نہیں ہوگی، سوائے اس کے کہ بروز قیامت اللہ کی بارگاہ میں ہماری ملاقات ہو۔ اتنا
اتنا کہہ کر وہ زور زور سے رونے لگی اور روتے روتے کہنے لگی جس پاک پروردگار کے دستے قدرت میں تیرے دل کے اختیارات ہیں میں اسی سے سوال کرتی ہوں کہ تیرے بارے میں مجھ پر جو معاملہ مشکل ہو گیا وہ اسے آسان فرما دے۔ پھر وہ عورت نوجوان کے قریب آئی اور بولی مجھ پر احسان کر اور کوئی ایسی نصیحت کر جس پر میں عمل کر سکوں۔ نوجوان نے سر جھکائے نظریں نیچے کیے جواب دیا خود کو اپنے نفس سے باز رکھ، نفس کی خواہشات سے بچ، میں تجھے اللہ کا یہ فرمان یاد دلاتا ہوں اور وہی ہے جو رات کو روحیں قبض کرتا ہے اور جانتا ہے جو کچھ دن میں کماؤ۔ یہ آیت کریمہ سن کر عورت نے اپنا سر جھکایا اور پہلے سے بھی زیادہ زور زور سے رونے لگی۔ کچھ دیر بعد دیکھا تو نوجوان جا چکا تھا۔ وہ عورت اپنے گھر چلی آئی اور پھر عبادت و ریاضت کو اپنا مشغلہ بنا لیا، ہر وقت یاد الہی میں مشغول رہنے لگی۔ جب بھی یاد آتی تو اس کا خط منگوا کر آنکھوں سے لگا لیتی۔ ایک مرتبہ کسی نے پوچھا تجھے اس طرح کرنے سے کیا ملتا ہے؟ وہ کہنے لگی میں کیا کروں، کیا میرے لیے اس کا علاوہ کوئی علاج ہے؟ وہ دن بھر یاد الہی میں مصروف رہتی، جب رات ہوتی تو نوافل ادا کرتی اور بالآخر اسی طرح عبادت و ریاضت کرتے کرتے اس جہان فانی سے رخصت ہو گئی۔ پیارے دوستو، ایک لمحے کے لیے آپ خود کو اس نوجوان کی جگہ رکھ کر سوچئے، اگر آپ اس نوجوان کی جگہ ہوتے تو کیا کرتے؟ اسی دوران آپ کے ذہن میں جو پہلا خیال آئے گا بس وہی آپ کے ایمان کی گہرائی ہے کہ آپ کے ایمان کا درجہ کیا ہے۔ اگر میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہوں تو شاید 90% ہم لوگ اس گناہ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا دار و مدار ہمارے ایمان پر ہے اور ہمارے ایمان کا آج کل کے دور میں کیا درجہ ہے سب جانتے ہیں۔ اور کیا ہی عظیم لوگ تھے وہ جو کہ برائی کا بدلہ بھلائی سے دیتے تھے، شیطانی چالاکیوں اور شیطانی وار کو رحمانی طاقت سے شکست دیتے تھے۔ جیسا کہ آپ نے آج کی اس ویڈیو میں دیکھا کہ وہ نوجوان شیطان کی چال میں نہیں پھنسا بلکہ شیطان کی چال کو رحمانی طاقت سے شکست دے کر ایک بدکار عورت کو اللہ کے راستے پر ڈال دیا، ایک گناہ گار عورت کی زندگی کا نقشہ ہی بدل دیا۔ صرف اس لیے کہ اس کا ایمان اللہ پر تھا، اس نے نہ صرف خود کو گناہ سے بچا لیا بلکہ ایک بھٹکی عورت کی زندگی کو اللہ کے راستے پر ڈال دیا۔ اللہ میری اور آپ کی اور ہم سب کی زندگی کو ایمان کی طاقت عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمارے سینوں کو اپنی محبت سے بھر دے اور ہمیں شیطان کے فریب سے اپنی پناہ میں رکھے، آمین ثم آمین۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔